حسن پردے نے پیچھے ہی سونا لگنا ہے، پسے پردہ ہی کھلا رہا۔ پڑھو تاریخ نیا کتاباں تفسیرہ پڑھو اٹھا کے بڑیا مستند، پردے کے پیچھے حالانکہ مرد ہے، لیکن حسن ایسا ہی آزمائش ہے کہ یہ جس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو یہ آفت بن جاتا ہے۔ اے پردے نے پیچھے ہی چنگا ہے، پیچھے پیچھے کھلا رہا تے نالے اس نے آبرو بھی پسے پردہ ہی ہونی ہے۔ ہن منہ تو نقاب لائے چکھا مارنیاں ہونیاں بازاراں چ، جی پھر اگے ہونا ہے کہ کسی زنانی پرلا منہ تے کیتا ہوئے نا تے نڈے تالنے پئی اس نے تلے کوئی سونا ہی چہرہ اسی جڑا منہ چھپایا، ہن ایڈے کھکھاڑے کڈے پہلے ہی منہ سامنے کیتے ہونے نے، بندہ تکے کے ایک نظر انہوں نے چہرے کی قیمت ہونی۔ حیا ککھ نہیں رہا لوگاں چ، اے اللہ دا محبوب ہے ویکھو پردے دے پیچھے کھلا رہا۔ یہ کرم ہے کم سر انجمن کہ پلائی اس نے میں سخن، یہ کرم ہے کم سر انجمن کہ پلائی اس نے میں سخن، مجھے پاس اپنے بلا لیا، نواسیاں نال نفرت، لکھ لعنت تواڈے ایمان اتے۔ نانا چنگے تے نواسے پیڑے، حیا کرو، عقل نو ہاتھ مارو، کل اے ہی کھلوتے ہون گے حوض کوثر تے، کدے آکھ چھوڑیا نانا جی اس نو پانی نہ دینا تے کی کرو گے؟ وہ جڑا دوڑ کے آوے تے جس نو ٹینا ویکھ کے تے کملی والا ممبر تے خطبہ چھوڑ کے اتر آوے تے او کہہ دے وے نانا جی نو پانی نہ دینا، حوض کوثر دا جام نہ دینا، اے مینوں برا آکھدا سی۔ او مردود تینوں پانی نہیں ملے گا ساکی کوثر دے ہاتھ وچوں، ہوش کر۔ اے عام بارگاہ نہیں، اے حسن حسین دی بارگاہ وے، اے حسن حسین دی۔ تینوں نواسے چنگے لگ دے تے کملی والے نو نواسے نہیں چنگے لگ دے، تیرے نواسے دے منہ تے کوئی تھپڑ مارے نا میں تکلا مولوی، تیرے تھی دے سر تو چادر کوئی چھکے دے میں تکا، تیری پین دو سر نو بے ردا کوئی کرے تے میں ویکھا تیری غیرت جگ دیئے کہ نہیں۔ کلمہ جس دا پڑھ دیں اس دے تیاں نواسیاں دیاں چادراں کھسیاں جاون تے تینوں حیا نہیں آندی، تو انہاں دے خلاف بولنے والے نال حمایت کرنا ہے، انہاں دے دشمناں دی تعریف کرنا ہے۔ اسی صحابہ دے بھی غلام ہاں، لیکن صحابہ در دین تے اہل بیت کر دین۔ فکرہ یاد رکھو میرا تے فکر بھی کریو، صحابہ در کے ہیں، اہل بیت گھر کے ہیں، گھر اور در کا فرق رکھو۔ جو جس کا حق ہے اتنی محبت رکھو، در والوں کے ساتھ در کی حد تک، گھر والوں کے ساتھ گھر کی حد تک۔ سمجھ آئی کیا ہوا؟ دیکھو میرا مجمع کتنا باذوق ہے، 2 گھنٹے ہو گئے ہیں یہ دنیا کھڑی ہوئی ہے، یہ میرے مرید نہیں ہیں، یہ میرے بیان کے مرید ہو گئے ہیں۔ تو کیا فرمایا حسین نے؟
کہ بولے حسین ہو نہ سکے گا وہ منتمل، اصغر جو زخم تم میرے دل پر لگا چلے، اصغر نکا جا بچہ تیرا مرے نا، نکا جا بچہ 6 مہینہ نے ہوئے تھے، تو کسی کو پانی منگے تو اگوں تیر مار چھوڑے، گولی مار چھوڑے، میں تکا تو روسے کہ نہیں ہوسا، وہ اپنے آتے سارے رونے، وہ کملی والے نے نواسے یا کون روے، وہ تیرے گناہ واسطے بخشش واسطے جڑا ساری عمر روندا رہے اللہ دی بارگاہ وچ، اللہم امتی امتی، اس دے کار بنے کوئی گال تے تو نہ روے، تو اسے بے غیرت کمینیاں، کوئی علم تیرا معتبر نہیں، نہ تیری نماز معتبر ہے، کملی والے دا دل جب تک تو خوش نہیں کر سکتا ہے اللہ تیری عبادت نہیں قبول کرے گا، تو کے سامنے اللہ ڈائریکٹ قبول کرنا ہے نہیں، ایک کملی والے کلو پاس ہو کے ونیاں تیریاں عبادتاں، کملی والا مور لاندا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اتھوں ہو کے جاندیاں اتھے چیک ہونیاں اتھوں مور لکسی تے گئے ہو سی، کہ مدینے کیوں جانے ہو، مدینے جا ساں سی، اسی نہ جاؤ اللہ نہ کھڑے نے، اتھے ہی رولنے رہو سڑکاں تے، مدینے جانن مقدر والے تے کملی والا مدینے والا جنہاں نو بلاندا ہے، فرمایا اصغر جو زخم تم میرے دل پر لگا چلے، ہستی بقدر فرصت رقص شرر ملی، اے چنگاری کدے تک ہی نے ختم، اوہ اصغر تو تو اللہ زندگی بھی دیتی ہے تے چنگاری یار اے گئی تو ختم، ہستی بقدر فرصت رقص شرر ملی، تم اس سرائے فانی میں کیا آئے کیا چلے، تم اس سرائے فانی میں اور زہرا کے لاڈلوں کو دعا دے تو کربلا، زہرا کے لاڈلوں کو دعا دے تو کربلا، تو کیا تھی اور وہ تجھے کیا کیا بنا چلے، تو کیا تھی اور وہ تجھے اور احسان کوئی مانے نہ مانے حسین کا، سر پیش کر دیا مگر امت بچا چلے، سر پیش کر
اور ان منزلوں کو غور کر کے کیجئے. اس کا کوئی ثبوت مانگے گا تو میں ثبوت دوں گا. میرا کلام بھی مذلت الاقدام ہے. اللہ کے فضل سے جہاں قدم پھسل جاتے ہیں آ کے کم علم والا فوراً اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیا کہہ دیا. تے جس ویلے کھکھارے تاتھ پانا ہے تو پھر میں تاں دسا میں کہ آکھے ہے. پھر علم کن کے آمی میں نے کول ہنج نہ آمی. پڑھ کے آمی ایویں بوئے نہ پڑھ کے آمی. پڑھ کے آمی. سمجھ آئی؟ میں عرض کی تھی کہ ان منزلوں کو سر کیا آخر حسین نے. ان منزلوں کو سر کیا آخر حسین نے. جن منزلوں کا عزم لیے انبیاء چلے. جن منزلوں کا عزم لیے انبیاء چلے. مقتے پر میں ضرور داد چاہوں گا. مقتے پر میں کہہ رہا ہوں کہ جو داد نہیں دے گا اس کو نہ لطف زبان کا علم ہے، نہ ذوق کا پتہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ بات کس ڈھنگ سے کی جا رہی ہے اور بات سمجھنے کا قاعدہ کیا ہے. ذوق کس بات پر اچھلتا ہے، مستی آتی ہے، وہ بے خبر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. شعر میں پیش کر رہا ہوں مقطع اس کا. کہ کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ. کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ. وہ حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ. کھلتا نہیں ارے کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ. کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں. وہ حوض کوثر ہیں، گناہگار ہیں، دور کھڑے ہیں، قرب حاصل نہیں ہو رہا. 3 آدمی کھڑے ہیں. کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ. کچھ فرق ہو نصیر تو کوئی پتا چلے. کچھ فرق ہو نصیر تو کوئی پتا چلے. کچھ فرق ہو کھلتا نہیں حسین و حسن ہے کہ مصطفیٰ. کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ. لہموں کا لہمی
جسموں کا جسمی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا کھلتا نہیں حسین و حسن ہے کہ مصطفیٰ کھلتا نہیں مہر علی ہے حب نبی ہے مہر علی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا کھلتا نہیں حسین و حسن ہے کہ مصطفیٰ الولد سر لابی کھلتا نہیں حسین و حسن ہے کہ مصطفیٰ حسین منی وانا من الحسین کھلتا نہیں حسین و حسن ہے کہ مصطفیٰ ان کا ارشاد ہے کہ حسین منی وانا من الحسین کھلتا نہیں ارے کھلتا نہیں کھلتا نہیں کھلتا نہیں کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ اے حسن اے شبیہ رسول تیری چال کے صدقے جاؤں اور اے حسین اپنے نانا کی حسن کے وارث تیری اداؤں کے تیری شباہت کے تیری صباحت کے قربان جاؤں صدقے جاؤں اب پتہ نہیں چلتا یہ نانا کھڑا ہے یا نواسے کھڑے کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ کچھ فرق ہو نصیر تو کوئی پتہ چلے تو یہ وہ شعر تھے آخری مصرع ہے اس میں اب دیکھیں میں کہاں کس دنیا میں آ گیا اور میں اب کس دنیا میں آ رہا ہوں اور آپ کو ساتھ ہی لا رہا ہوں اور پھر میں حسین کے قدموں میں جا رہا ہوں کہ جے شبیری جہا کوئی لبھی تے شکل تکاون آنی چھپ گئے دکھ تو چن تے تارے کی دساں ایک باری مصرع پڑھنا پیسی پھر بتاتا ہوں 10 محرم چڑھیا سورج دیندہ سیک فنادا کی دساں میں حال نصیر اس کربل دے
آقا داہو چھپ گئے دکھ تو چن تے تارے تے بدلیا رنگ فزادہ مصرع آخری کہ خاک تو ڈگیا خاک تو ڈگیا گھوڑے اتوں خاک تے ڈگیا گھوڑے اتوں جس دم چن زہرا دا خاک تے ڈگیا گھوڑے اتوں جس دم چن زہرا دا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا اس کا سارا خلاصہ جو ہے بیعت کیا ہے؟ نسبت ہے، اور نسبت درد پیدا کرتی ہے، اور نسبت درد پیدا کرتی ہے، نسبت ہی مرد پیدا کرتی ہے۔ نسبت درد پیدا کرتی ہے اور نسبت ہی مرد پیدا کرتی ہے، درد سے مرد بنتا ہے، اور مرد مجرد ہوتا ہے، مرد مجرد ہوتا ہے چھڑا چھان نہ مطلب نہیں شادی کری تھی، نہیں، دنیا سے الگ تھلگ، دنیا کی محبت سے الگ تھلگ۔ مرد جو مرد ہوگا وہ لا تعلق ہوگا، وہ زیب و زیبائش سے دور ہوگا۔ مرد پر کوئی نکتہ ہے؟ مرد پر کوئی نکتہ ہے؟ درد پر کوئی نکتہ ہے؟ جس میں درد ہوگا وہ بھی تارک الدنیا ہوگا، جو مرد ہوگا وہ بھی تارک الدنیا ہوگا۔ درد کے حروف بھی 3 ہیں، مرد کے حروف بھی 3 ہیں۔ تو نسبت درد دیتی ہے، نسبت ہی انسان کو مرد دیتی ہے، مرد دیتی ہے۔ آپ کسی سے نسبت قائم کریں گے تو آپ کو اللہ مالا مرد ملے گا، اس کو مرد کہتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ میرے دادا پیر میر علی شاہ ملتان جاتے تھے تو ایک مائی تھی، وہ کپڑے نہیں پہنتی تھی، ننگی پھرتی تھی۔ اب لوگ بڑے شرمندہ ہوتے تھے اس کو دیکھ کر، بڑے بڑے نواب اس کو کپڑے دیتے تھے، وہ کہتی اتار دیتی تھی۔ جب پیر میر علی شاہ صاحب وہاں جانا ہوتا، کوئی اس وقت کوئی فون بھی نہیں ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں، 60-70 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ شور مچا دیتی تھی کہ مجھے کپڑے دو، مرد آ رہا ہے۔ سمجھ آئی؟ مجھے کپڑے پہناؤ، مرد آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے پورا ملتان مرد نہیں تھا، مرد میر علی شاہ تھا۔ تو وہ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں اور ان دردوں کی بات کر رہا ہوں، وہ نسبت سے قائم ہوتی ہے۔ اور بیعت یہ ہے کہ ہم درد حاصل کرنے کے لیے کسی کی مجلس میں بیٹھیں، چاہے ہاتھ کی بیعت کریں یا نہ کریں، دل اس کو دے دیں، یہ بیعت ہے۔ اور اگر کوئی صاحب درد جس کے پاس جس پیر سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں محسوس ہوا، کہ آپ کیا اٹھتے ہیں کہ آپ کی دید کا حاصل کیا ہے؟ بھائی ہر دیکھنے کا ایک نتیجہ ہوتا ہے نا، ہر دیکھنے کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، کچھ نظر آتا ہے۔ تو انسان ایسے لوگوں، ایسے پیروں سے کیا اٹھتا ہے کہ آپ کی دید کا حاصل کیا ہے؟ صرف نقصان ہے بینائی کا۔ آپ کی دید کا حاصل کیا ہے؟
چہرے اتنے نظر ونجے تے مڑ کے نہیں اتوں نہ ہی نکلایا تے چنگایا. صرف نقصان ہے بینائی کا. چہرہ تو ہوئے کہ جڑا نسبت کا چہرہ ہو اور جو اللہ کے ہاتھ پر بک گیا ہو اور جو اس آیت کا مظہر ہو ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکسا فانما ینکس علی نفسہ ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. تو یہ بیت کا مقصد ہے. اللہ تعالی ہمیں وہ اس شیخ کامل اور ان شیوخ اکمل سے نسبت عطا کرے. ہم دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے ان سے محبت کریں. ہاتھ اٹھائیں. قاضی الحاجات کی بارگاہ میں اپنا دستے سوال دراز کریں. جھولی اٹھائیں. یا رب بیٹھ جائیں. یا رب و محمد و علی و زہرا یا رب حسین و حسن و آل ابا کز لطف برار حاجتم درد و سرا بے منت خلق یا علی العالی. یا رب در خلق تک یگا ہم نہ کنی محتاج گدا و بادشاہ ہم نہ کنی روئے سیاہ ہم سپید کر دی ز کرم با موئے سپید رو سیاہ ہم نہ کنی. یا رب برسالت رسول الثقلین وز بحر غزا کنندہ بدر و حنین اسیان مرا تو حصہ کن در عرصات نیمے بحسن بے بخش و نیمے بحسین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. اب بھائی ملنے کی کوئی شخص کوشش نہ کرے. جس کو شوق ہو گولے پھر بڑے بچے. وہ لوگ اکثر وہ مشکل کشا جی کدھر پھرنے پہ ہو سرکار زمین تو چوٹے بھی دینی ہے وہ داڑھی کدو والا سو کے بلا نظرانے کہن کے تے لٹ گئے ہو ساری قوم. ہے جی نظرانے دے دے کے اسی تھک گئے. پیسے پیش کر کے اسی تھک گئے کہ بلا آپ کو اس لیے دیتے رہے کہ زمین ہلے گی آسمان سے کوئی کہہ ٹوٹے گا تو آپ ہمیں بچائیں گے. چنگا ہوئے نا تے مرید سارے پیر آکھن جناب ہون تک نہیں دتی فیس اساں واپس دیو ساڑا ایمان نہیں رہا توڑے تے. آپ کر سکتے کچھ نہیں ہے جی. تو یہ کیا چکر بنایا ہوا ہے. مزاروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی درگاہیں سجائی ہوئی ہیں. لوگوں کو کیا کیا اپنے متعلق نظریے قائم کرنے کا درس دلواتے ہیں. مولوی آپ کی خوشامد کرتے ہیں. کوئی قاضی الحاجات کہتا ہے کوئی دافع المشکلات کہتا ہے. لیکن خاموش جو قبروں میں پڑے ہیں نا اولیاء اللہ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب شرم کرو. قاضی الحاجات وہ ہے جس نے عرش فرش کرسی آسمان زمین ذرات حشرات الارض انسان اور پوری کائنات کو پیدا کیا. قاضی الحاجات وہ ہے. تم جھوٹ بولتے ہو. ہم اس کے محتاج بندے ہیں. وہ حی قیوم ہے سدا زندہ رہنے والا ہے ازل سے ابد تک. ہم فانی تھے دیکھو ہم مر گئے ہیں ہم قبروں میں پڑے ہیں. اگر ہمارے اندر اتنی سکت ہوتی تو ہم زندہ رہتے ساری عمر. اس کا حکم آیا زندہ رہو جب تک زندہ نہیں تو گئے. یہ اس کی اب بھی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اس قبر میں بھی وہ کان دے رکھے ہیں کہ باہر والے خوشامدی مولویوں کی خطابت ہم سنتے ہیں کہ ہم کیا تبلیغ کرتے رہے اور آج یہ کم بخت چمچے کیا کر رہے ہیں. مولوی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں. داتا صاحب بولتے ہیں ہم حاجت روا نہیں ہیں. حاجت روا مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے ہمیں زندگی دی جس نے ہمیں موت دی جس میں ویٹنگ ہاؤس جو ہوتا ہے نا
ایک انتظار گاہ جس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگلے منظر کا انتظار کر رہے ہیں، اس نے ہمیں انتظار میں رکھا ہوا ہے۔ ہم نے تو کبھی نہیں کبھی کہا کشف المحجوب میں میری کتاب کھول لو، کبھی میں نے کہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی بولے میرے مقالات دیکھ لو، میرے مواعظ دیکھ لو، میری فتوح ربانی جو ہے الفتح الربانی مواعظ کی جو کتاب ہے وہ دیکھ لو۔ میں نے کبھی خدا ہونے کا، کبھی قاضی الحاجات ہونے کا، کبھی دافع المشکلات ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ نہیں کیا۔ سارے نبی پکار اٹھے، ہم نے بھی کبھی نہیں کہا۔ بھائی یہ سارے چیخ کر پکار کر کہنے ہم نے کبھی نہیں کہا۔ یہ امت کے مولوی ہیں جو 14ویں صدی کے مولوی ہیں، چند غرض مند جو اپنے لفافوں کے لیے، پیسوں کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے پیروں سے ان کو ذہنی رشوت دیتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ عقائد وابستہ کرتے ہیں جو جس کے قابل وہ نہیں ہیں، وہ عاجز ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، میں بحمد اللہ کسی مولوی کی کسی کی بات میں نہیں آ سکتا، اللہ کا فضل ہے، اس کا فضل ہے۔ ہمیں ذرا میٹر کے اوپر بولے، من کا قبلہ ذرا نیچے میری اوقات میں مجھے رہنے دو، جتنی میری اوقات ہے وہاں رکھو، ایک ذرے کو آفتاب نہ بناؤ۔ ہم جانتے ہیں اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا عرفان دیا ہوا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ تو کاش یہ ہمارے صوفیاء کے ورثاء جو آج صوفیوں کی درگاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ان کا وارث اور متولی کہتے ہیں، وہ یہی درس دیں لوگوں کو جو میں دے رہا ہوں۔ تو آج وہ اس ڈر سے نہیں دیتے کہ ان کی دکان بند ہو جائے گی، لوگ انہیں پیسے نہیں دیں گے، اور پیسوں کے لیے ایمان بیچ رہے ہو۔ تمہیں وہ رازق رزق دے گا، اتنا رزق دے گا کہ تم اس کو سنبھال نہیں سکو گے۔ میں سیدھی باتیں کہتا ہوں، تم سمجھتے ہوگے کہ یہ کہتا ہے جناب میں عاجز ہوں، میں تو تمہارے جیسا بھکاری ہوں، منگتا ہوں۔ ہاں میں کہتا ہوں میں اللہ کا منگتا ہوں، میں سارے منگتے اکٹھے کر کے اس کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، یہ سارے مجھ سے منگتے جو ہیں جونیئر ہیں، میں سینئر ہوں، میں ان سے بھی گیا گزرا ہوں، تو ان کے صدقے مجھ پر کرم کر۔ میں تو بڑے فخر سے کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، مرتے دم تک انشاءاللہ کہوں گا۔ لیکن آپ اپنا سوچیں، لوگوں میں آپ دعویٰ کرتے ہیں، بن بن کے بیٹھتے ہیں، کیا کیا نظر آتے ہیں، کیا کیا لوگوں کو دکھاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، اور جب رات ہوتی ہے تو کانپتے ہیں زلزلہ نہ آ جائے۔ ساری رات جاگ جاگ کر گزرتی ہے، اللہ کی یاد کی وجہ سے نہیں، زلزلے کے خوف کی وجہ سے۔ اپنا حال یہ ہے۔ سارے مولوی چپ ہو گئے، کوئی بندہ مدد نہیں دے رہا۔ میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں جہاں سارے یعنی بولتی بند ہو گئے۔ تو ان کا یہ فرض ان کا بنتا ہے کہ یہ پیرزاد صاحب گیا ہوئی، یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ ہمارے جو اولیاء گزرے ہیں، سلف گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم وہ درس دیں جو ہمارے آباء و اجداد نے دیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں بیدہی ملکوت کل شین، اس کے ہاتھ میں کلی کنٹرول ہے۔ ادھر سنو میرے، کلی کنٹرول ہے، کوئی چونو چرا نہیں کر سکتا۔ لیکن جو اس کا ایک عاجز بندہ لاہور میں لیٹا ہوا، اجمیر شریف میں لیٹا ہوا،
بغداد شریف میں لیٹا ہوا، پاک پتن میں لیٹا ہوا، گولڈ شریف میں لیٹا ہوا، اگر اندر سے ہی کفن میں ہاتھ جوڑ دے کہ مالک بہت گندے ہیں، بہت ذلیل ہیں، لیکن اپنی کرم اور ستاری کو دیکھ، اس اولاد کو اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے نہ مٹانا، 2-4 جھٹکے دے کر معاف کر دینا، تو وہ مالک وہ کفن میں لیٹے ہوئے، مزارات میں لیٹے ہوئے جو اس کے مقبول ہیں، ان کی ان التجاؤں کے صدقے ہمیں مزید عذاب سے بچا دیتا ہے۔ لیکن ہم نے پھر آج، میں پھر بھی گزارش کروں گا کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے یہ بڑا مضبوط عقیدہ ہے۔ میں کہتا ہوں، میں بڑا تنگ بھی ہوں ان سے، سنیوں سے، میں کھلا آدمی ہوں، میں کوئی ڈرتا نہیں ہوں کسی سے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، کوئی نہیں مار سکتا، جب اس کا حکم ہوگا تو مریں گے، ہیں جی؟ تو اس لیے ڈر کوئی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ مجھے ان سے گلہ بھی بڑا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسلک کی ترجمانی کی جائے تو ہماری ساری ان باتوں کو مان لیا جائے جن کا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، اور ہم نے اپنی طرف سے گھڑ کر اس کو دین میں شامل کر لیا ہے۔ ان کو بھی مانو تب سنی ہو، یہ میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ چاہے بریلوی حضرات تنگ ہوں، چاہے کوئی بھی تنگ ہو۔ کئی لوگ کہتے ہیں جناب تم اپنا مذہب بتاؤ کہ تم بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، اہل قرآن ہو، تبلیغی ہو، کیا بلا ہو۔ بھائی کبھی بریلویوں کی تعریف کرتے ہو، کبھی ان کو دھر لیتے ہو، کبھی دیوبندیوں کی تعریف کرتے ہو، کبھی ان کو دھر لیتے ہو، کبھی شیعہ کی تعریف کرتے ہو، کبھی ان کو دھر لیتے ہو۔ تم یہ چکر کیا ہے؟ تم ہو کیا؟ ہے جی؟ آج میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا ہوں۔ دیکھیں صاحب، یہ ان کا سوال بجا ہے کہ یہ سارے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، اور کبھی جو بہت خوش ہوئے ہوتے ہیں وہ دیوبندی بھی کہتے ہیں یار یہ تو ہمارا آدمی ہے، یہ دیوبندی ہے۔ وہ دوسرا خطاب سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں تن کے رکھ چھوڑیا سا۔ بریلوی کہتے ہیں جناب یہ ہمارا ہے، تو دوسرا خطاب سنتے ہیں، اس میں کوئی ان کی بات ہوتی ہے، ان کو دھر لیتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ گیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا تو نہیں ہے۔ شیعہ کہتے ہیں اہل بیت کی تعریف اس سے بڑھ کر کسی نے کی نہیں، کبھی ان کو بھی کوئی چٹکی لگا دی، وہ کہتے ہیں یار ہمیں بھی ہماری خبر بھی لے گیا۔ اہل قرآن، تبلیغی، اہل حدیث تعریف بھی کرتا ہوں، مذمت بھی کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ چیز کیا ہے، یہ ان کی معجون مرکب کیا ہے، حدود اربع ان کے کیا ہے۔ تو میں گزارش کروں، بات یہ ہے کہ میرا کوئی ذاتی مذہب نہیں ہے، نہ آپ کا کوئی ذاتی مذہب ہونا چاہیے۔ ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ، ہمارا مذہب، ہمارا مسلک، ہمارا نظریہ، ہمارا اندیہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید میں آیا ہے، یا جناب محمد الرسول اللہ سے جو عقیدہ، جو طریقہ ثابت ہے، وہ آپ کا اور میرا عقیدہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مسلمان کی تعریف ہے۔ تو ہر یاد رکھیے کہ ہر مذہب میں، ہر مسلک میں افراط و تفریط ہے، یا کوئی کسی بات میں گھٹ جاتا ہے، بہت دالیوں لے ونن تے بعض جگہ وہ اتنی شدت کرتے ہیں کہ حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ میانہ روی، حضور نے فرمایا خیر الامور اوسطھا، یہ آپ کا ایسا جملہ ہے کہ پوری کائنات کے ہر چیز پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، پوری کائنات، ہر عمل، ہر نظریہ، ہر نقطہ، یہ سرکار مدینہ کا وہ ارشاد ہے۔ میں اس کی تعریف کروں کہ فرمایا کہ ہر چیز میں درمیانہ روی اختیار کرو، ہر چیز میں۔ آپ اس کو گھر جائیں،
اپنے بال بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، والدین کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ برتیں، اور حضور کے اس ارشاد مقدس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز میں میانہ روی، نہ حد سے بڑھو نہ حد سے نیچے ہو، درمیان میں چلو۔ وہ کسی نے کہا نا کہ عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے، عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے اعتدال، درمیانہ روی۔ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو اللہ نے علماء عصر میں امتیاز کیوں عطا فرمایا؟ دیوبندیوں نے کیوں ان کو مانا؟ شیعہ نے کیوں مانا؟ رد مرزائیت میں جب میرے دادا وہاں تشریف لے گئے تو سب نے مسلمہ طور پر آپ کو مقتدا اپنا کیوں مانا؟ آج کون سا پیر ہے پاکستان میں کہ جس کو تمام مسالک کے علماء اور مشائخ اکٹھے ہو کر اپنا پیشوا مانے؟ کوئی ہے آپ کے سامنے آیا؟ نہیں آیا، اس لیے کہ وہ خود معتدل نہیں ہے، وہ پارٹی کا بن گیا ہے، پارٹی کا ہو کر رہ گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر میں شیعہ ہوں تو میں نے شیعہ کی حمایت کرنی ہے، چاہے شیعہ غلط ہے میں نے شیعہ کو ثابت کرنا ہے۔ دیوبندی ہے تو اس نے کہا میں نے دیوبندیوں کو ثابت کرنا ہے چاہے وہ غلط ہی کریں۔ بریلوی ہیں ان کو میں نے ثابت کرنا ہے چاہے غلط ہی کہیں، میں نے ان کی تائید کرنی ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب میں یہ خوبی تھی کہ اللہ نے ان کو علم وافر کے ساتھ عقل سلیم بھی عطا کی تھی، اور وہ میانہ روی اور اعتدال حضور کے اس ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ خیر الامور اوسطھا، کہ ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرو، حدوں نہ ودو تے حدوں لو بھی نہیں، تھلے بھی نہ ہو جو اے تکو نا اے ترکڑی تے تول لینا، تولتے ہیں نا تے او جی وچ لوہا ہونا ہے، اساں تکنا ہے دکاندار پئیے ایتھے بالکل جس لے ہیں جا آویں نا سدھا اس ویلے تولا جو برابر ہونا، انصاف ہے ترازو وچ ہے جی۔ تے کئی جڑے او تے مولیاں نے پتھر مار چھوڑنے، مار کے میں تکنا رہا ہاں، مولیاں نے پتھر مار چھوڑا ہے یا ایویں سودے نہیں چمک دیتی تو پلڑا ہنج ہو گیا تو اساں جلدی جلدی پا دیتا، کیوں سرور تکنا ہونا ہے نا؟ اچھا تو مطلب ہے کہ دھوکہ دے دیا، چکر دے دیا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ سودا وہاں جاتا نہیں پورا، صرف ٹچ کر کے اس کو نیچے کر کے چکر دے کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو سمجھدار گاہ کو اس کو پتہ ہے کہ جب یہ بالکل تول میں صحیح آئے گا نا، انصاف پہ آئے گا، نہ ادھر جھکاؤ ہوگا نہ ادھر ہوگا، تو پھر صحیح تلے گا۔ اس کو کہتے ہیں اعتدال، درمیان میں، نہ ادھر نہ ادھر۔ تو آپ بتائیں کہ سودا وہ صحیح تلتا ہے نا جو اعتدال پر ہو، جسے اس کے آنے جی ترکڑی نہ ہو، کنڈا صحیح تولتے درمیان کھلوتا ہوگا، اور صحیح سودا تلنا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب کے میزان علم پر وہ کنڈا جو صحیح ہے اس پر ہر وہ سودا تلتا ہے، اور جو غلط ہو زائد ہو وہ ادھر ادھر ڈل بننا، ختم ہو بننا۔ لوگ آ رہے جناب پیر صاحب عجیب آدمی ہے، کسی کو انہوں نے کافر نہیں کہا، کسی کو مشرک نہیں کہا، کسی کے خلاف فتویٰ نہیں دیا، سب کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن یہ ذرا ٹھیک کر لو، یہ ٹھیک کر لو، یہ غلط ہو تم، یہ غلط ہو، یہ ذرا ٹھیک ٹھاک کر لو، باقی تم ٹھیک ہو۔ پیر میرے علی شاہ صاحب یہی کہتے ہیں نا۔ تو ہمارے یہ آج کے بعض بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں جناب کہ انہوں نے اتنا علم ہونے کے باوجود انہوں نے کیوں کسی کو کافر نہیں کہا؟ دیوبندیوں کو کافر کیوں نہیں کہا پیر میر علی شاہ نے؟ اتنا بڑا عالم ہے، اور دوسرے لوگوں کو کیوں نہیں کہا؟ بھائی کوئی کفر کی بات سامنے آئے تو کافر کہیں، ان کی تصانیف آپ پڑھیں تو یہ اتفاق کے ساتھ بالاتفاق یہ بات جو ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کے دل میں، اس کے زبان سے ایسا جملہ نکلتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی ہے، وہ حضور کو لوگوں کی نظروں سے گرانا چاہتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
ٹھیک ہے؟ باقی ہمارے بزرگوں کو نہ ماننے والا کافر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی؟ ہمارے بزرگوں کو نہ مانے کوئی، داتا صاحب کو نہ مانے، وہ اللہ خود ہی منوا لے گا، وہ خود ہی پکڑے گا۔ اگر اللہ کے مقبولوں کے ساتھ کوئی زبان درازی کرتا ہے تو اللہ بڑا غیرت مند ہے، وہ نہیں چھوڑتا۔ اس نے کہا تھا بس تجربہ کر دیم دری دیر مکافات، با درد کشاں ہر کے در استاد بر استاد۔ حافظ نے کہا کہ ہم نے اس دیر مکافات میں بڑا تجربہ کیا ہے۔ یہ دیر مکافات ہے نا، بدلہ یہی مل جاتا ہے انسان کو، جو کسی کا حق دبائے، جو یتیموں کا مال کھائے۔ کتنے گیا وہ شکیل، ٹھیک ہے، خلیل، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب ہے آپ کے علاقوں میں بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو غریبوں کا مال کھاتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، اور ان کے یتیم رشتہ دار جو ہیں وہ دوسروں کے مدرسوں میں پلتے ہیں جا کر، سمجھ آئی؟ تو یہ فرمایا کہ وہ لوگ یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں انگارے، بھر رہے ہیں انگارے، آگ کے انگارے، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں فتویٰ لگایا؟ بھائی فتویٰ انہوں کا دیکھیں، جو رسول اللہ کی گستاخی کرے گا، حضور کو کے متعلق، اور سب سے وہابیوں کے جو سربراہ ہیں، اپنا نہیں کیا نام ہے، ابن تیمیہ، وہ ان کے بھی جد اعلیٰ ہے، تو مطلب ہے عقیدے میں جد اعلیٰ ہے۔ تو ابن تیمیہ جیسا آدمی، اس نے لکھا کہ ایک ہے کپڑے کا میلا ہونا، ایک ہے حکارت سے کوئی گئی سٹ ہے ایویں ترکیا میلا ہے، ذہن میں اس کو حقیر کہے، ذہن میں یہ عقیدہ رکھے کہ میں اس کی حکارت کر رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کملی جو ہے، آپ کا جبہ یا ہر وہ کپڑا جو آپ کے جسم اقدس سے مس ہوا، لگ گیا، ایک بار لگا یا کئی بار لگا، تو اس کو وہ شرف حاصل ہے کہ دنیا میں کسی چیز کو وہ شرف حاصل نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ میلا بھی ہو سکتا ہے نا، گرد و غبار تو پڑتی ہے، وقت کا گزرنا اس کو گل جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی شخص، یہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں، تو کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص میلا سمجھ کر کہے یار یہ تو بہت میلا ہو گیا، پرانا ہے، غالباً آپ کا استعمال شدہ ہے، وقت بھی گزر گیا، چلو یہ تو ٹھیک ہوگی۔ اگر حضور کے کسی ملبوس کو، رومال کو، کسی چیز کو حقارت کا ذہن میں نیت رکھ کر یہ کہتا ہے چھوڑو یار یہ تو ہے ہی میلا، چھڑ دفع کرو، فرمایا ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا دین ایمان صاف، وہ دوبارہ جب تک کلمہ نہ پڑھے گا، توحید کا قائل نہیں ہوگا، اللہ سے معافی نہیں مانگے گا، وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے جناب رسالت مآب کی ایک استعمال شدہ چیز کی توہین کی اور نیت میں توہین تھی۔ تو حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، یہ کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ جو بھی ہو، چاہے وہابی ہو چاہے کوئی بھی ہو، ایک شخص جو گستاخی رسول کر رہا ہے تو آپ اس کو مسلمان سمجھیں گے، یہ بات بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ چھوٹے موٹے مسئلوں پر جو موریں اٹھی ہوئی ہیں جناب، یہ بھی کسی نے کیا، کوئی 11ویں کو نہیں مانتا جی وہ بھی کافر ہے، کوئی فلانی چیز کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، جو اذان کے پہلے الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ نہیں پڑھتے یا اس کو منع کرتے ہیں وہ بھی کافر ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ آپ ان کو قطعیات میں سمجھیں اور اس وجہ سے اتنا اختلاف ڈالیں کہ ایک طرف کلاشنکوفیں آپ نے اٹھائی ہوئی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہا ہے، تو یہ کیا فساد ہے؟ یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں، سوا ذات اللہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اس کا احترام
آپ پر بھی فرض ہے، ہمارا بھی فرض ہے، لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ کو اتنا نہ اٹھاؤ، اتنی تعریف نہ کرو کہ مجھے اللہ کے جو ہیں اپنے عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر کے ساتھ ملا لو، جس طرح انہوں نے اپنے عزیر اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا، مجھے بھی تم اللہ کے ساتھ ملا دو کہ اللہ اور مجھ میں کوئی فرق ہی نہ رہے۔ یہ بھی منع ہے، یہ سرکار نے منع فرمایا ہے، حضور کا حکم ہے۔ بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے، سمجھ آئی؟ یہ سرکار کی تعلیم ہے، تو یہ سرکار کی اپنی تعلیمات پر ہمیں چلنا چاہیے۔ اتنا بھی نہ آپ بڑھائیں کہ کل ہمیں قیامت کے دن حضور کے سامنے آپ حکم دیں کہ ان کو جوتے مارو، تو اس محبت کا کیا فائدہ؟ محبت تو وہ کرنی چاہیے جس سے رسول اللہ خوش ہوں، تو ظاہر رسول اللہ اسی پر خوش ہوں گے جو آپ کے طریقے پر چلے گا، آپ کے احکام اور آپ کی احادیث اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں چلے گا۔